آپ نے کہا اینٹی کرائسٹ. اگر محمد نے دجال کا بات کیا تو اس کو دجال اللہ بھیجنا چاہیے تھا, کیونکہ اینٹی اللہ آنا چاہیے. اینٹی اللہ, اللہ کو جھٹلانے والا. اینٹی کرائسٹ اگر آ رہا ہے, دجال المسیح آ رہا ہے, تو محمد نے اصل میں کاپی پیسٹ کرتے ہوئے یہ چیز بھول گیا کہ اس کا خدا اللہ تھا, مسیح نہیں تھا. وہ دجال المسیح کو کیوں اس نے کہا کہ آئے گا؟ کیونکہ یہ بھی کاپی پیسٹ ہے. محمد کو دجال اللہ بلانا چاہیے تھا, اس نے دجال اللہ کی بجائے دجال المسیح کیوں بلایا ہے؟ یہ اب بتائیں پہلے مجھے, پھر آگے چلیں گے. ہاں جی ٹھیک ہے, وہ تو محمد کا بات ہے, کیوں محمد کا بولا بات ہے یا کیا کیوں مطلب؟ نہیں. مسلمانوں کا ٹھیک ہے, بات ہے. کاپی پیسٹ ہے, کاپی پیسٹ ہے, ٹھیک تو ہے, کاپی مجھے پیسٹ ہے. بتائیں پہلے کہ ٹھیک ہے, دجال المسیح کیوں آ رہا ہے, دجال اللہ کیوں نہیں آ رہا؟ ہاں وہ کاپی پیسٹ ہے اس لیے بائبل سے. تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کی ساری حجت ہی ختم ہو گئی, کیونکہ آپ نے سٹارٹ کیا تھا. اوکے اوکے, ہاں میرا حجرت ختم ہو کیونکہ گیا, حجت اسلام آپ کا نہیں ہے, ختم ہو محمد گیا, نہیں ہے. کیونکہ ہاں ختم ہو گیا. دجال جو ہے ختم ہو وہ گیا. دجال المسیح ہے. ٹھیک ہے, ہاں تو پھر تو ہاں آپ اس ہاں, سے آگے بات ہی نہیں کر سکتے. اوکے اوکے, دجال جو ہے دجال المسیح ہے. تو دجال یہ المسیح ہے مانتے نا, ہو ہے نا؟ ہاں ہاں ہاں, ٹھیک ہے, تو آپ کے مجھے حساب سے بتائیے, ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے تو بتائیے کہ بائبل پھر کے اس کا حساب سے ہے. مطلب ہے, اس کا مطلب ہے کہ محمد کی حدیثوں کے مطابق مسیح جو ہے وہ خدا ہے. ہاں بولیے تو پھر بولیے. اس کا مطلب ہے مسیح خدا ہو گیا نا. اسلام کو آپ, اسلام غلط ہے آپ کے حساب ہاں سے, اسلام غلط ہے, محمد نے کاپی پیسٹ کیا, وہ غلط بھائی, ہے. میں کیا ٹھیک کہہ ہے, رہا ہوں, میں کیا کہہ رہا ہوں بائبل کے حساب سے اینٹی کرائسٹ آئے گا, بھائی, میں کیا کہہ رہا ہوں. عیسیٰ بھی آئے گا. اگر اگر عیسیٰ آ کے, محمد آپ نے میری بولا بات عیسیٰ سمجھ آ رہے کے ہیں, بولے گا, آپ میری بات بولے سمجھ گا رہے ہیں. یہ اسلامی سچائی ہے. اگر یہ بول دیا آپ, تب کیا کرو گے؟ وہ فیوچر ایک کی بات ہے کوشچن ہے نا. میرا, مجھے آنسر ہم دو. تو عیسیٰ مسیح آئے گا. آنسر لینے کے لیے بھونکنا بند کرو گے تو آنسر دوں گا نا. اگر بھونک ہی جاؤ گے تو میں آنسر کیسے دوں گا؟ خود سوچو. اب آپ کی بات سن لیا, میری بات سن لو. دیکھو, حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ دجال المسیح نے آنا ہے. قرآن کے اندر تو ہے ہی نہیں اینٹی کرائسٹ کے بارے میں کچھ بھی. حدیثیں آپ کی بتاتی ہیں کہ دجال المسیح نے آنا ہے. یہ دیکھیں, مختلف حدیثیں ہیں جو کہ صرف مسیح الدجال یعنی دجال المسیح, مسیح الدجال, مسیح الدجال یا دجال المسیح کے بارے میں بات کرتا ہے کہ اینٹی کرائسٹ نے آنا ہے. اگر اللہ میاں اور محمد سچے ہوں تو اینٹی کرائسٹ نہیں آنا چاہیے, اینٹی اللہ آنا چاہیے. کیوں؟ اللہ خدا ہے, اللہ کا اینٹی آنا چاہیے, اللہ کا اپوزٹ, اللہ کا ڈینائی کرنے والا آنا چاہیے. دجال کا مطلب ہوتا ہے ڈینائر, ڈینائی کرنے والا. تو اگر محمد نے کاپی پیسٹ کرتے ہوئے دجال المسیح کی بات کر لی ہے یا مسیح الدجال کی بات کر لی ہے, تو اس کا مطلب ہے ان ایویڈنٹلی محمد نے مسیح کو خدا بنا دیا ہے, کیونکہ بیسیکلی اینٹی کرائسٹ پھر کیوں آئے گا؟ اینٹی اللہ آئے گا. ایڈم مسیح کا کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ مسایا, یہ مسیح مسایا ہے, جس میں قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اس کا نام ہے المسیح عیسیٰ ابن مریم. پورا نام ہے قرآن کے مطابق, عیسیٰ کا پورا نام ہے المسیح عیسیٰ ابن مریم. اس کے مطلب تو مسلمانوں کو ویسے ہی نہیں پتا, مسیح کے 400 مطلب نکالتے ہیں, لیکن قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ his name is المسیح عیسیٰ ابن مریم. ہاں تو کیا مطلب مسیح کا؟ آپ بتا دیجئے, ورنہ میں آپ کو ایک تفسیر دکھاتا ہوں جس میں مسیح کے 18 مطلب نکلیں گے. کسی کو امب کا نہیں پتا کہ مسیح کا مطلب کیا ہے. اچھا, ایسے 18 مطلب نکال دیے. ہم کا پتہ نہیں تھا اور 18 مطلب نکال دیے. کہاں سے تو لائے وہ یہ 18 مطلب؟ کہاں سے لائے 18 مطلب؟ یہ تو آپ ان سے پوچھے گا. ابھی مجھے یہ بتائیے کہ اینٹی مسیح کیوں آ رہا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں مسیح کا مطلب بتا نا پہلے. تمہارے مومنوں کو خود نہیں پتا, میں کیا بتاؤں؟ کیوں پتہ نہیں؟ 18 مطلب بتائے نا. اوکے, تو آپ مجھے بتا دیں کون سا والا مطلب ہے. وہ کہتے ہیں مسیح کیونکہ وہ ٹریول کرتا تھا تو لہٰذا اس کو مسیح کہا گیا, عیسیٰ کو, کیونکہ وہ لوگوں کو شفا دیتا تھا اس لیے اسے مسیح کہا گیا. ایک کہتے ہیں اس کے پاؤں کے اندر فلیٹ تھے اس کے پاؤں, اس لیے اسے مسیح سے لے کے گیا, اس لیے وہ لوگوں کا چونکہ ٹچ کرتا تھا اور ان کو ہیل کر دیتا, اس لیے اسے مسیح کہا گیا. دیر آر سو مینی میننگز, کسی کو امب کا نہیں پتا کہ اصل میننگ کیا ہے. ہاں, تو مسیح کا مطلب یہاں ہے ٹریول کرنے والا. دجال پوری دنیا کو گھومے گا. مگر یہاں پہ دجال کا وہ مطلب نہیں ہے, یہاں پہ وہ مسیح ہے. قرآن میں مسیح کا نام دیا گیا ہے نا کہ اس کا نام ہے. معلوم ہے, تو یہاں کیا مطلب ہے مسیح کا مطلب؟ خدا.
ارے نہیں, مسیح کا مطلب ہے عیسیٰ, کیونکہ یہ اس کا نام ہے عیسیٰ کا. آپ کو پتا نہیں ہے؟ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یار کتنے بچے ہو یار, تم لوگوں نے کبھی قرآن ہی پڑھ لیتے تو بات سیٹ نہ ہو جاتی. یہ دیکھیں, اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم. اس کا نام ہوگا ایک کلمہ, اس کی نام ہوگا المسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا, اس کا نام ہے المسیح. تو آپ 2 نمبر بات کر رہے ہیں, اس کا ٹرانسلیشن جو بھی ہو یہ اس کا نام ہے. سو 2 نمبر ہی نہ کرے میرے ساتھ یہاں پہ پلیز, نام ہے اس کا. تو المسیح یہ خدا ہے, کیونکہ اگر اینٹی مسیح آ رہا ہے تو پھر مسیح کو خدا ہونا چاہیے نا, ورنہ تو اینٹی مسیح آنے کی ضرورت ہی نہیں. یہاں پہ جو قرآن کے اندر جو مسیح لکھا ہے یہ کیا خدا اللہ ہے؟ بھائی میں نے کہا اینٹی مسیح آ رہا ہے, اینٹی مسیح آ رہا ہے, وہ مسیح سے مراد ٹریولنگ کرنے والا ہے. اینٹی مسیح آ رہا ہے. مسیح اس کی صفت ہے. آپ مجھے مسیح کی صفت صرف ایک ہی بنا دیں, مسیح کی ٹرانسلیشن ایک دکھا دیں جس پہ سارے لوگ اگری کر دیں, میں آپ کی بات مان جاؤں گا. چلیں جلدی کریں, کیا ایک ٹرانسلیشن دکھا دیں جس پہ سارے مانتے ہو. دجال کی مسیح سے مراد, دجال سے جو مسیح جوڑا جاتا ہے, مسیح الدجال, دکھائیں اسے کہاں لکھا ہوا, ٹریولنگ کون سی حدیث میں لکھا ہوا. چلیں شاباش جلدی. اوپر ہی حدیث تو نے بتایا نا, المسیح کون سی الدجال. حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف ٹریول نام ہے؟ میں نے آپ کو کہا, آپ کے کسی عالم کو نہیں پتا کہ اس کا کیا نام ہے, کیا مطلب ہے, وہ بھی دکھا دوں, پڑھ کے دکھا دوں, ہاں دکھا. تفسیر میں جاؤں, اور اگر میں نے پڑھ کے دکھا دیا یہاں پہ ابھی محمد کو گالی نکال کے جاؤ گے؟ پھر میں تجھے 2 سوال کروں گا. میں نے کہا پہلے گالی نکالو گے, اس کے بعد 4 سوال کرنا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہ پہلے محمد میں کو خود تجھے نہیں پتا تھا اس نے ایسے کیوں کیا. اچھا تو مجھے پہلے مسیح یہاں سے مجھے بتا کہ یہاں سے المسیح سے مراد خدا ہے. میں نے کب کہا یہاں پہ مراد ہے خدا. تو نے تبھی کہا اچھا کہ لیکن یہاں یہ ایس کے ٹی وی کی بجائے اب یہ تم آ گئے, دوسرا بندہ آ گیا, ایس کے ٹی وی بھاگ گیا. اوکے, اب یہ ٹاپک نہیں ہے تمہارے لیے, یہ اس کے لیے تھا. کہ سٹارٹنگ جو تو نے کی تھی اس پہ کہ بھئی وہ عمان سے جو آیا تھا. یار ایک سیکنڈ رکنا ذرا, ایم جے رک جاؤ ایک سیکنڈ. یار میرے پاس یہ پیچھے نون مومن کون سا ہے بیک اسٹریم میں؟ اچھا عامر, یار آپ اپنا بات رکھ دیے. یار عامر آپ چھوڑ دیں ذرا اسٹریم, تاکہ میرے پاس بیک اسٹیج میں جگہ بنے. عامر ہاں بھائی چلے گا بھائی, لیکن ان سے بات نہیں کرنا, یہ جو ہے نا فری تھنکنگ, پلیز ان سے نہیں بات کرنا, میں ان کو دیکھ چکا ہوں تھوڑی دیر پہلے. کوئی بات نہیں, آپ دیکھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایس اوکے بھائی, ایس جی, تھینک یو. شری رام یادو جی, آپ بھی اسٹریم چھوڑ دیں سر. آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں نے 2 دفعہ نون مومنوں کو نکالا ہے سر, ابھی مت جڑیں. یہ ہمارے پاس سنگھ جی بیٹھے ہوئے ہیں سر, آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں سر؟ ابھی پلیز اسٹریم چھوڑ دیں. میں نے آپ کو لکھا, جب میں نے اسٹریم کے لنک پہ لکھا ہوا ہے مومنوں کے لیے, جب آپ مومن نہیں ہے کیوں جوڑ رہے ہیں سر؟ ایم ڈی شہادت جی, ایم ڈی شہادت مسلمان ہیں آپ؟ ایم ڈی شہادت مسلمان ہیں آپ سر؟ جی مومن ہے جی. سر؟ ذرا ایک کوئی سورت سنا دیں, کوئی سی, کون سی سورہ بولیے؟ کوئی سی سنا دیں, بس اثر سنا دیں بس آپ جو بولیے وہی سنا دیں گے. سر. سورہ اثر سنا دیں, جی سورہ اثر سنا دیں. سورہ اثر, جی سورہ اثر, سورہ اثر, سورہ اثر کون سا ہے؟ ارے سر آپ کوئی سی بھی سنا دیں, آپ سر کوئی سی بھی سورہ سنا نہیں جو نہیں آپ کو نہیں ایک یاد ہو. سیکنڈ, نہیں, انہوں نے بھی کہا تھا جون سی صورت کہیں گے وہ سناؤں گا. میں نے کہا سورہ اثر سنا دیں. سورہ اثر کون سی ہے یہ نہیں پتا ہونا چاہیے کون سی ہے, کیونکہ یہ صورت کا نام ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, پوری کرو. والعصر ان الانسان لفی خسر ان آگے الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. اجر غیر ممنون, یہ کہاں سے ڈال دیا؟ غلط ہو رہا ہے نا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یہ آپ نے اجر غیر ممنون کہاں سے ڈال دیا؟ نہیں ہم چلے دوسرا چلے ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کسی حد تک قرآن پڑھا ہوا آپ نے. جناب حکم کریں, اب آپ کے ساتھ بات آج کرنی تھی ہم لوگوں نے, جو ہمارا ٹاپک ہے ہم اس کے اوپر واپس جاتے ہیں. محمد صاحب کی وفات کے بعد خانہ کعبہ پہ حملہ کیا کلمہ گو لوگوں نے, اور بھائی چلے گئے. بہترین. ہاں جی پاسٹر امام جی, آپ کا سواگت ہے سر. عامر بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ لیں سر, پھر ہم تاکہ اسٹریم میں ذرا جگہ بناتے ہیں سر مومنوں کے وہ لیے. چلے اوکے گئے بھائی, ہیں, میں وہ جانے چلے سے گئے. پہلے میں خالی جو فری تھنکنگ امام جو ابھی نئے جو جڑے, صرف ان کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ان کے چارٹ پڑھ رہا تھا, تو وہ ایک لیڈیز کو اتنی گندی گندی گالی نکال رہے تھے. تو جو ڈی پی میں ہے وہ وہی ہے یا پکا دوسرا کوئی ہے؟ جو میں نے دیکھا ہوں اور جو میں نے سنا ہو, تو مجھے خود سے شرم آ رہی ہے, جو میں بتا نہیں سکتا, اتنی گندی گندی گالی دیتے اس لیڈیز کو. کیا ہماری لائیو چیٹ میں؟ نہیں سر, میں اس سے پہلے ایک گیا تھا تو وہاں پہ یہ تھے, وہ اس لیڈیز کو بہت گندی گندی گالیاں دے رہے تھے.
کسی اور چینل پہ. اوکے ہاں ہاں جی السلام علیکم. ہاں 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 جی. ہاں اور جو بھائی کہہ رہے کہ میں نے کسی کو گالی دیا ایسا آپ کوئی بھی ایک چیٹ ریکارڈ مجھے اسکرین شاٹ لے کے دکھا دیجئے کسی بھائی کو ایسا اگر کچھ ہے تو. بس 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 5 منٹ میں میں وہ نکال رہا ہوں چارٹ نکال رہا ہوں 2 منٹ. ہاں گالی دیا وہ چیز دکھائیے گا. اوکے اچھا ٹھیک ہے وہ نکال دیتے آپ بات کر لیجیے ایڈم سر سے. یار یہ ایڈم بھائی سمارٹ یار میرے پاس یار مجھے سمجھ نہیں آتی میرے نون مومن بھائی کیوں جڑتے ہیں یار جب میں بول چکا ہوں اتنی دفعہ یار کیوں ایسے کر رہے ہو یار. ایڈم آپ جب سے یہ اتنی پیاری ہے ان کو. یار میں تو انہیں کہہ رہا ہوں تمہیں یار ابھی نہ جڑو نا ورنہ بیک سٹیج میں مومن نہیں آ سکے گا نا. بھائی چینل بھائی جی آپ مومن ہیں؟ جی السلام علیکم الحمد للہ مسلمان ہوں. چلے وعلیکم السلام ویلکم. ماشاء اللہ. اچھا جی پرنس جی آپ مومن ہیں؟ ہاں یہ مومن ہوگا نام سے. جی پرنس آپ مومن ہیں سر؟ اس کا مائک انمیوٹ کر. اس نے خود کرنا ہے میں نے نہیں کرنا. میں نہیں کر سکتا. ہاں جی پرنس انمیوٹ کریں مائک. ہاں بولیے. ہلو. آپ مومن ہیں سر؟ ہاں جی. ذرا کلمہ شہادت پڑھ دیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. چلے ماشاء اللہ. لیں جی سارے لوگ آ گئے ہمارے پاس کوئی 4-5 لوگ جڑ گئے ہیں. اپوسٹل امام جی آپ کا سواگت ہے سر. ویلکم ٹو دا چینل سر. امام صاحب جی ذیشان. وعلیکم السلام سر. اوکے جی لیں جی بھائی لوگوں میں نے سلام کرا ہی نہیں. کیا کرا تھا؟ اس نے میرا ارے نام مجھے لیا ذیشان تھا. مجھے لگا مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے تو اچھا. سلام عدنان بھائی اچھا چلے سلام نہیں گئے کرا آپ کیا؟ نے. بہت برے بھائی ہیں آپ ایسے. ہاں ہاں ہیلو ایڈم اسٹارٹنگ میں جی جب تم نے اسٹریم شروع کیا تو تم نے بتایا کہ کعبے پہ جو چڑھائی ہوئی تھی ہوں وہ امن سے کوئی آیا تھا جی ہاتھیوں کو لے کر. جی تم پوچھ رہے تھے کہ اس نے جب آیا ہاتھیوں کو لے کر تو کھلایا کیا پلایا کیا. تو جی سر راستے میں کہیں ندی نالے تالاب کنواں کچھ نہیں ہے بالکل ایسے. تو پھر کھلانے پلانے کا مسئلہ کہاں سے آیا؟ اوکے آپ نے کہا کنواں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جو ہاتھوں سے کنواں کھودا جاتا ہے ریگستان میں اس کا ایف ایم ایف ایم کتنا ہوتا ہے پر ڈے کا؟ میں نے خالی کنواں بولا کہ میں نے ایسا کہا ندی نالی نہیں کنواں وہ تالاب. ندی نالے تک بھی پہنچیں گے ابھی پہلے کیونکہ ندی نالے تو اتنے ہیں نہیں ٹھیک ہے کہ وہ ایک دن کی مسافت میں آپ کو ندی نالا مل جائے. ہم ہسٹری اچھا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ندی نالے تک پہنچنے کے لیے آپ کو 3 سے 4 دن لگ جاتے تھے ٹھیک ہے. اور رستے میں آپ ٹریول کرتے تھے ویل ٹو ویل یعنی کنواں ٹو کنواں ٹریول کرتے تھے لوگ. اب میرا آپ سے سوال سمپل ہے. اسی لیے ریگستان کے اندر کیملز کی ضرورت ہوتی تھی اور کیملز کیونکہ 7 دن تک پانی نہیں پیتے. ایک دفعہ اگر نخلستان تک پہنچ گئے ہیں وہ کیملز اپنے اندر پانی سٹور کر لیتے ہیں. دین کیملز کو 7 دن تک میکسیمم 5 سے 7 دن تک مزید واٹر کی ضرورت پانی کی ضرورت نہیں ہوتی. لہٰذا اب آپ ہاتھیوں کو لے کے ٹریول کر رہے ہیں. میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ایک ہاتھی تقریباً 200 لیٹر پانی دیہاری کا پیتا ہے ٹھیک ہے. 200 سے 400 لیٹر تک کا پانی دیہاری کا پیتا ہے. یہ بھی میں نے دکھایا تھا. اب آپ کے پاس نخلستان یعنی کہ اس ٹائپ کی چیز آنی ہے 7ویں دن 5ویں دن 4تھے دن. ان 4 دنوں میں آپ ویل ٹو ویل یعنی کہ کنویں سے کنواں میں ٹریول کر رہے ہیں. ایک کنواں جو کہ ہاتھ سے کھدا ہوا ہے ریت کے اندر اس کا WFM کیا ہے؟ میں تجھے بتا رہا ہوں کہ میپ پر جا کر دیکھ امن سے لے کر سعودی عرب تک کا جو سر جو راستہ میں نے ہے. پوچھا ہے سر اس کا جواب دیں پہلے. ایک جو کنواں اس زمانے میں کھلا ہوا ہے اس کا WFM کیا ہے؟ راستے میں بہت ساری وادیاں ہے. سر وادیاں سمجھتا ہے. میں نے کیا پوچھا آپ سے؟ سر نہیں راستے میں جو کوئی وادیاں نہیں ہیں. ہم اس وقت بات کر رہے ہیں 14 سال پہلے کی ٹھیک ہے. 240 گھنٹے کا سفر ہے. 1200 کلومیٹر کا سفر ہے. 1200 کلومیٹر کا سفر ہاتھیوں کے فوج کے ساتھ آپ ٹریول کر رہے ہیں اس علاقے میں جس علاقے میں ہارڈلی اینی تھنگ ہے. اب مجھے بتائیں ایک کنویں پہ اگر آپ کے پاس 5 یا 6 یا 8 یا 10 ہاتھی آ جاتے ہیں ایک کنویں کا WFM کیا ہوتا ہے ریگستان میں؟ میں تجھے بول رہا ہوں نا کہ پہلے تو سر جو ثابت کر سوال کے کیا میں نے اس کا جواب دیں پھر آگے چلیے گا پلیز. مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ کنواں کتنا اونڈا تھا کتنا گہرا تھا. میں یہ تجھے پوچھ رہا ہوں کہ خالی کنویں ہی تھے یا پھر کوئی نہر یا ندی یا کوئی دوسری چیز نہیں ہے. آپ جب میں اتنی دیر سے آپ کو اتنا سارا کچھ بولا ہے آپ کو کیوں نہیں یاد رہا کہ میں نے کیا بولا؟ مجھے تو ابھی یاد میں ہے نے نا. کیا بولا ہے پہلے اس کا جواب دیں. پہلے مجھے بتائیں میں نے کیا بولا ہے پھر میں آپ کے ساتھ آگے چلوں گا. یہ تو بہت بکواس بات ہے کہ میں نے اتنی آپ کے ساتھ سٹیٹمنٹ رکھی بات کی اس کے بعد آپ پکڑ کے دوبارہ مجھے وہی سوال کریں جبکہ میں نے تمہیں بتا دیا اس چیز کا جواب. میں نے اس چیز کا جواب کیا دیا ہے؟
کہ ایک نخلستان کتنے دنوں بعد آئے گا آپ کے پاس؟ کتنے دن میں؟ 4 یا 5 دنوں کے بعد. ابھی بولا میں نے, تم نے کیوں نہیں سنا؟ کانوں میں چونیاں ڈالی ہوئی ہیں, تیرے کان میں ویسٹ ٹائم چون کر رہے ہو یہاں پہ بیٹھ کے, راستے میں کتنی وادیاں پڑتی ہے, ٹائم ویسٹ کر رہے ہو میرا. کان میں چون ہے تو ڈال کے بیٹھا ہے. چل دکھا مجھے کتنی وادیاں پڑ رہی ہیں, چل پھر دفعہ چونیاں تیری میں ابھی نکالتا ہوں. مجھے دکھا کتنی وادیاں پڑتی ہیں 14 سال پہلے. چل جلدی کر, میپ نکال, کھول کے دکھا, ہری اپ, آئی ایم ویٹنگ. میپ کھول, کھول میپ. کھول میپ. ابھی وہ کنجر 1400 سال پہلے یا 1000 سال پہلے کا میپ لے کے آ میرے پاس, اور پھر مجھ سے بات کریں. گیٹ لاسٹ. جب آ جائے گا لے کے آئے گا پھر بات کریں. کتے لوگ, بات سننی نہیں ہے, آگے سے بکواس کرنی ہے. مجھے اس چیز پہ بہت بڑا اعتراض ہے کہ جب آپ کی بات کا ایک آنسر دے دیا ہے, آپ مجھ سے دوبارہ وہ سوال نہیں کریں گے انلیس کہ آپ مجھے اب ریفرنس کوٹ کر کے دکھائیں گے کہ یہ دیکھو ایڈم, یہ میپ ہے آج سے 1000 سال پہلے کا, اور اس میپ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نخلستان جو ہے وہ ایوری ڈے آ رہا ہے. ہر ٹوم ڈک اینڈ ہیری کو پتا ہے کہ نخلستان ریگستان میں ہر ڈے کی مسافت کے بعد نہیں آتا. ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ جب یہ لوگ یہاں پہ سلیوز کو ٹریڈ کرنے کے لیے لے کے آ رہے تھے تو کئی سلیوز مر جاتے تھے, کیونکہ کنواں جو ہوتا ہے اس کا WFM بہت کم ہوتا تھا, کیونکہ آپ نے ایک بکٹ سے پانی نکالنا ہے اس کنویں سے. یہ ہوتا ہے واٹر فریکوینسی پر منٹ آف دا ویل. اس سیپیج آف واٹر نے جو اس ویل کے اندر آنا ہے, تو جب آپ اسے نکال رہے ہیں تو اس کو وہاں پہ آنے میں اٹ ول گوئنگ ٹو ٹیک سم ٹائم, اور اس کے بیس کے اوپر آپ کا WFM کا فارمولا ڈرا ہوتا ہے کہ کتنے گیلن پانی آپ ڈرا کر سکتے ہیں فرام دا ویل پر منٹ یا پر آور یا پر ڈے. دس از WFM. ایڈم بھائی لیکن کا پوائنٹ لالا کیا جی ہے, مطلب ایڈم بھائی اس میں اگر ہم سنیں ایک منٹ, اگر یہ لشکر جمل ہوتا, اگر اونٹوں کا لشکر ہوتا تو کیا یہ پوسیبل ہوتا کہ جی وہ مکہ بالکل, پہنچ وہ اس لیے جاتے؟ پاسبل ہوتا کہ ہر چوتھے 5ویں دن بعد آپ ایک پانی والے تالاب کہہ لیں, آپ سیراب کہتے ہیں نا, ایک ہر چوتھے 5ویں دن کے بعد کوئی ایسی لوکیشن آتی ہے جہاں پہ ریور کا کوئی بچا ہوا پانی ہوتا ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے جہاں پہ اونٹ پی لیتے ہیں, کیونکہ اونٹ ایک دفعہ پانی پیتا ہے اور پھر وہ اپنی کوہان میں اس پانی کو سیو کر لیتا ہے, اور اونٹ ریگستان میں 7 دن تک بغیر پانی پیے رہ سکتا ہے. انسانوں نے جو بالکل پانی بالکل. پینا ہے وہ انہوں نے ویل سے نکالنا ہے, اور ویل سے نکال کے اپنی مشکوں میں پانی بھر لینا ہے. تو انسان ویل والے پانی پہ سروائیو کرتا ہے, اور جانور جو ہے وہ ویل والے پانی پہ سروائیو نہیں کرتا تھا, وہ نخلستانی پانی پہ سروائیو کرتا تھا. یہ فرق ہے. دیٹ از وائی صحرا میں گھوڑے بھی کم ہوتے تھے, یعنی لانگ ٹریولز ان دا صحرا جو ہے وہ گھوڑوں پہ نہیں کیا جاتا تھا اس زمانے میں, اونٹوں پہ کیا جاتا تھا. دیٹ از دا میجر ڈفرنس. کیوں؟ یہ کیونکہ ہاتھیوں گھوڑے پہ کو بالکل امپوسبل ہے, یہ ہاتھی کو تو یار بہت سارا پانی چاہیے, ایگزیکٹلی دیٹس دا تھنگ. اور خوراک بھی زیادہ ہوتا ان کا. ان کا خوراک ہوتا ہے تقریباً, میں نے ابھی دکھایا تھا, میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں. ایک ہاتھی صاحب بہادر کو میں آپ کو دکھایا تھا, ایک سیکنڈ دیکھیے. اس ایک میں ہاتھی صاحب بہادر کو, ہاں, اس میں ایک چھوٹا سا لاجک ہم یہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کہانی پہلے سے ہوگی پیگن لوگوں کا, جو مشرک لوگ جو تھا مکہ کا, محمد ان نے کا چوری کر لی, obviously ساری آپ نے چوری کی کہانی ہے. سوچا بھی نہیں. یہ دیکھیے, ایک ہاتھی کو 150 سے 170 کلو ویجیٹیبل چاہیے ڈیلی, 150 سے 170 کلو, اور ایک ہاتھی کو 64 لیٹر سے لے کے 152 لیٹر تک کا پانی چاہیے ڈیلی. اچھا, اور یہ وہ پانی ہے جو اس نے پینا ہے. ہاتھی سویٹ نہیں کرتا, سویٹ یعنی کہ اسے پسینہ نہیں آتا. ہاتھی کو آپ نے دیکھا ہوگا اپنی سونڈ میں پانی لے کے اپنے اوپر گراتا ہے, وہ اس کی کول آف پروسیس ہے. اگر ہاتھی کو آپ یہ پانی سونڈ سے اپنے اوپر ڈالنے سے روک لو گے, اس کا کول آف پروسیس روک لو گے, ہاتھی گرمی سے ہی مر جائے گا, بیکاز وہ کولڈ بلڈڈ اینیمل ہے, وارم بلڈڈ اینیمل نہیں ہے. یعنی انسانوں کی طرح وہ اپنے ٹمپریچر کو مینٹین اس طریقے سے نہیں رکھ سکتا جس طریقے سے پسینے سے مینٹین ہو جائے, اور وہ کتے کی طرح زبان باہر نکال کے ہانپتا بھی نہیں ہے کہ زبان سے اس کو مل جائے. ہاتھی کو اپنے آپ کو کول آف کرنے کے لیے واٹر چاہیے, اسی لیے جنگلی ہاتھی آپ دیکھیں گے وہ ہمیشہ ریور کے کنارے کنارے چلتے ہیں. They میں یہی never, کہنے والا تھا آپ سے. ہاں جی, بالکل, وہ ریور کے کنارے کنارے چلتے ہیں. That's the problem with the elephant. Now یہ جو ایم جے صاحب ہیں, یہ جو ابھی مجھ سے اسٹوپڈ حجت بیان کر رہے ہیں, اس زمانے میں ہاتھی یمن سے سعودی عربیہ کیسے آیا,
اب یہ ان کی ریفرنس ہوگا کہ کمپلیٹ ریفرنس پرووائڈ کریں کس نخلستان تو ارے نخلستان ہاتھی ٹریول کیا. ایڈم ایک میں پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ. ہاتھی جو ہوتا ہے وہ ایک بہت ہی ہیوی ویٹ اینیمل ہوتا ہے, تو اس کا چلنے کا اسپیڈ بہت ہی زیادہ کم ہوتا ہے, بہت کم, بہت سلو چلتے ہیں وہ لوگ. اور حالانکہ ریگستان میں پورا ہی ہر جگہ بالو رہے گا, وہ چلنے میں تکلیف دے گی, وہ بہت ہی بھاری, ان کا پیر زمین میں یہ دھس دھس جائے گا چلنے سے. ہاتھی سمجھدار بھی ہوتا ہے نا. ہاتھی آپ دیکھو وہ کبھی اپنے جھنڈ کو اتنا دور نہیں لے جاتے جہاں پر اسے پانی نہ ملے, وہ پانی کے ارد گرد ہی رہتے ہیں. اب ہاتھی اتنا بھی سمجھدار ہوتا ہے کہ اس کا پیر دھس جائے گا بالو میں, وہ نہیں چل سکتا اونٹ کی طرح, کیونکہ اونٹ کا پیر گدے دار ہوتا ہے, وہ ریت پہ چل سکتا ہے, ہاتھی نہیں چل سکتا. ہاں وہی تو, ہاتھی کیسے چلے گا ریت پہ؟ لاجیکل کوشچن ہے, کیونکہ وہ ایک بہت ہی بھاری اینیمل ہوتا ہے. Obviously that's a difficult thing for ہاتھی to do, ٹھیک ہے, لیکن it's not impossible because it's ریت, it's not a snow, ٹھیک ہے. اور سنو میں بھی دھس کے ایونچولی ایک خاص لیول پہ وہ کمپیکٹ ہو جاتا ہے نا. ریت بھی یس ہاتھی کو ڈیفیکلٹی ہوگا مگر ایونچولی چل ہی لے گا. ریت ایسی بھی نہیں ہوتی کہ آپ کا پاؤں بالکل نہیں چلا جائے, گاڑی کے ویلز پھنستے ہیں وہ ایک سیپریٹ چیز ہے, لیکن انسان کا پاؤں چلتا ہے وہ الگ بات ہے. انسان کا پاؤں 3-4 انچ تک نیچے چلا جاتا ہے, دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. لیکن یس اٹ ول بی مچ مور ڈیفیکلٹ فار ایلیفینٹ ٹو ٹریول, یس, مگر بیسک چیز ہے واٹر اور ویجیٹیشن, یہ چیزیں اسے نہیں ملیں گی تو ہاتھی چل نہیں سکے گا. جی سر. وہ سے بس ایک چیز ایڈ کر رہا ہوں میں, میوٹ کر رہا ہوں, کہ اس کو چلنے کے لیے پہاڑی جگہوں پہ ہاتھی لے کر آپ نہیں لڑ سکتے ہو, کیونکہ ان کو کلائم نہیں کر پائے گا. سیدھے سرفیس جہاں پر ہو ٹھیک ہے, مگر ایک کنٹری سے آپ دوسری کنٹری تک ہاتھی لے کر نہیں جاؤ گے 1200 کلومیٹر اتنی دور. اور کوئی آرکیولوجیکل ایویڈنس یا پرانے ہاتھیوں کے اور پاس ڈھانچے ملتے ہوں کہ ہابیل کے لشکر سے کتنے اتنی بڑی دنوں میں فوج انہوں نے دفن کور ہو کیا گئی ہو, تھا کچھ بھی وہ بھی نہیں ملتا, اس کا ثبوت بھی. ایڈم کتنے دنوں میں انہوں نے کور سر کیا تھا؟ ہمیں نہیں پتا کتنے دنوں میں کور کیا ہے. میں نے ایک سمپل کیلکولیشن کی ہے کہ میں نے گوگل میپس کے اوپر یمن سے, سنا یمن سے مکہ کا میپ لگایا پیدل چلنے کا, اس نے بتایا 240 گھنٹے ہیومن یعنی انسان کے لیے 240 گھنٹے لگیں گے. 240 گھنٹے کو میں نے 8 پہ ڈیوائڈ کیا کہ اگر آپ 8 گھنٹے ٹریول کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو 30 ڈیز لگتے ہیں. 8 گھنٹے ہیومن ٹریول, دیٹس اے لاٹ. تو 30 ڈیز آپ کو لگیں گے کہ آپ ڈیلی 8 گھنٹے ٹریول کریں. اونٹوں کی سپیڈ چونکہ ہاتھیوں کی سپیڈ چونکہ اور بھی کم ہوتی ہے, لیکن سٹل کوئی بات نہیں, ہم نارمل انسان کی سپیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں. 8 گھنٹے ٹریول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 8 گھنٹے ٹریول ہو رہا ہے. جب بھی ٹریول ہوتا ہے 8 گھنٹے مسلسل ٹریول نہیں ہوتا, 2 سے 3 گھنٹے ٹریول ہوتا ہے, پھر گھنٹے کی بریک ہوتی ہے تاکہ لوگ سانس لے لیں, پھر ٹریول ہوتا ہے اور پھر بریک ہوتی ہے. سو ان فیکٹ 8 گھنٹے کی ٹریول مینس کہ آپ 12 گھنٹے دیہڑی کے یعنی کہ اپنی کمیوٹ میں لگا رہے ہیں, دین آپ اپنا خیمہ لگاتے ہیں, کیونکہ روز آپ نے سونے کے لیے خیمہ لگانا ہے. دس از ہاؤ اٹ از امپاسبل کہ ہاتھی مکے پہنچ جائیں. ایم جے صاحب اپنی حجت ود ریفرنس پریزنٹ کریں. ایم جے صاحب بھاگ گئے ہیں, ان کو دوبارہ اسٹریم میں ایڈ کیا تھا لیکن وہ نکل گئے.